اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار اور صبر بھی کرتے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ کسی بڑی چاہت کو پانے کے لیے کی جانے والی بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک تمہاری دعا سننے کے بعد اور تمہاری دعاؤں کو ہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز اللہ نے تہجد کے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور اس سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر تہجد کے سجدے کی لذت کسی کسی کو اشنا کرواتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ تم اللہ سے قریب ہوتے ہو، اور تم اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لٹا دے، ایسا تو ہرگز ممکن نہیں۔ کمال کی بات ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ ہمارا اپنے اللہ سے سب سے قریبی تعلق سجدے کا ہے، اور اس سے قریبی جو تعلق ہے وہ آنسوؤں کا ہے، اور صبر بھی یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ صرف اپنے اللہ کے سامنے روتے ہوں۔ جب باری دل لے کر سر کو اپنے اللہ کے سامنے جھکا کر اس سے باتیں کی جاتی ہیں، حال دل سنایا جاتا ہے، اور ہر فیصلے کو، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں انسان عبادت کے درجے بڑھاتا ہے، اور اللہ کے خوف سے انسان گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، اور جو خاص ہو اس کا امتحان، آزمائش اور انعام بھی خاص ہوتا ہے، جیسے ہمارے صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ تو تمہیں کسی طرح کی آزمائش میں گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ تکلیف اور اتنا ہی زیادہ آزمائے جاؤ گے۔ تمہاری تہجد کی نماز اور روتی شکوے کرتی آنکھیں مقدر کی وہ گرہیں بھی کھول دیتی ہیں جن کو کھولنا ناممکن ہوتا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، اور وہ بھی معجزات کی صورت میں۔ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص کو اپنے مقدر میں شامل کر لیا۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی ہے تو وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ایمان بھی اتنا ہی طاقتور رکھا ہوتا ہے
کہ ان کا دل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر کر بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر ان کی زبان جو بھی کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ کو پسند ہے کہ جب انسان ہزاروں گناہوں کے بعد بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ تمہارا اللہ تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ حالت سے واقف ہے۔ بھلے ہی یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، لیکن وہ تمہیں خوب سمجھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب بھی تہجد میں اللہ سے اپنی کسی پیاری چیز کو مانگیں تو مانگنے کا انداز اتنا پیارا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی ہی بار میں آپ کی دعا پر کن فرما دیں، اور جانتے ہیں کہ اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی چاہت چاہیے تو آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں رو کر، گڑ گڑا کر اور پیارے انداز میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جانتے ہو کہ اللہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہوتا ہے، مگر تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو اللہ تو وہ دعائیں پہلے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا، پھر وہ حکم کن، اور پھر اس کا حکم کوئی بھی ٹال نہیں پائے گا۔ اگر کسی دعا کو لے کر ابھی تک تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے بھی آیا ہے تو وہ تمہاری ادھوری کہانی مکمل کرنے والا ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو کیا وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ کیونکہ اللہ کی محبت ایک سمندر ہے جسے کنارے پر کھڑا انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو اس کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں کہیں دور دور نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچا کریں کہ میں محروم ہوں۔ ہر کسی کی کہانی الگ ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ ہے، تو آپ اپنے رب کی عطا سے محروم نہیں ہیں۔ آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ہم ہی ہیں کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں، مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تو مالک کن ہے جس کو مان رکھنا اور محبت کرنا خوب آتا ہے۔ تم صبر کی آخری حد پر ہو تو سنو کہ اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس کو پسند ہیں، تمہارا سجدوں میں رونا اس کو راضی کر گیا۔ تمہارا نصیب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھنے والے ہو۔ صبر آنے میں بہت لمبا عرصہ لگتا ہے۔ مان لو کہ اللہ آگاہ ہے ہر ذرے سے، اس سے کہاں کوئی درد چھپتا ہے۔ جب کوئی ٹھوکر اس کی طرف لے کر چلتی ہے، جب میلوں کا مسافر اس کے در پر آ کر رکتا ہے، تبھی تو معجزوں کا راستہ بنتا ہے۔ اس کو خبر ہے کون روتا ہے، کون کس دل سے ہنستا ہے۔ اگر اسے آنسوؤں کی ایک ادا بھی پسند آ جائے تو وہ قسمت کے ہر پنے پر کن لکھتا ہے، اور غم سے بھی انہی کو نوازتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے، پھر دنیا کے ہاتھوں سے توڑ کر اسے خود میں گم کر لیتا ہے۔ سسکتی ہوئی رات کے بعد بہت ہی پرسکون امید کا ایک نیا سویرا دیتا ہے۔ تو جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب ہماری مانگی جانے والی چیز ہمیں نہیں ملتی تب وہ ہمیں اس سے بھی بہترین چیز سے نوازتا ہے۔ وہ ہمارے صبر کرنے پر ہی تو ہماری زندگی سنوارتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے۔ یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے۔ وہ تمہارا دل مطمئن کر کے ہی اپنی رضا میں راضی کرواتا ہے۔ وہ کیسے تمہارے دکھوں کے پل کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ وہ کچھ ایسا یقین تم سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب تمہاری خواہشات کے بوجھ تلے تمہیں کچھ نہ ملے، تبھی تو وہ تمہیں حقیقی سکون دلوا رہا ہوتا ہے۔ تو جان لو کہ جس چیز کے درد نے تمہیں بہت رلایا ہے اسے خدا کے حوالے کر دو۔ تمہاری جو شدت سے بھرپور دعائیں ہیں، فریادیں ہیں، اس کی رضا کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جو جلد بازی نہیں کرتے، اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد ان کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ لوگ انہیں لاکھ غافل کرنے کی کوشش کریں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کا بندہ ان کے آگے اپنی التجائیں، اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے۔ پھر کیسی بے یقینی کہ دعا کیسے اور کب قبول ہوگی۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے ہو، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھیں اور اس پر یقین رکھیں۔